عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی کریمی کا صدقہ جو مانگوں نہ تجھ سے تو مانگوں میں کس سے تیری ہوں تجھی سے عطا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں دعا مانگتی ہوں دعا مانگتی ہوں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم پاکستان۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے تو ابھی تک آپ لوگ جان ہی چکے ہیں، میں ہوں میکی سرفی کی۔ آج بھی آپ کے پاس نیو ولاگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس میں آج ہم بنانا آپ کو بتائیں گے شامی کباب۔ شامی کباب دال چکن کے۔ یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی دال کو بوائل کر لیتے ہیں بیچ میں چکن کو ایڈ کر کے۔ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آج ہم بنا رہے ہیں دال اور چکن کے شامی کباب۔ شامی کباب کے لیے ہم لوگ کو دال چاہیے تھی، وہ دال ہم نے رات کی بھگو کے رکھی ہوئی تھی۔ اس میں ہم تقریباً 1 kg چکن ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سینے کا چکن ہے سارا۔ یہ ہم نے تقریباً 1 kg دال لی تھی اور 1 kg ہی بیچ میں چکن ایڈ کیا ہے، اور بیچ میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی ہم اس میں زیادہ ایڈ نہیں کریں گے۔ جتنے اس میں ہم یہ ساری اسپائسیز جو سی ہیں یہ ایڈ کر دیں گے۔ اسپائسیز میں ہم نے ادرک لیا ہے، اس کے علاوہ سبز مرچیں لی ہیں، اس کے علاوہ نمک 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ لیا اور 1 ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر لیا ہے۔ ابھی ہم صرف یہی سارے اسپائسیز ایڈ کریں گے اور اس کو 10 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے۔ جی تو یہ دیکھیں ہم نے اپنی دال چکن جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے۔ اس میں ہم نے جو چیزیں ایڈ کی تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے بوائل کیا اس کے بعد کچھ اس طریقے سے وہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا نزدیک سے دکھاتی ہوں۔ جی تو یہ دیکھیں جو ہم نے اپنا دال چکن بوائل کیا تھا وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ اس میں چکن بھی ہے اور دال بھی، باقی جو انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کیے تھے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کو چاہیے تھی پیاز۔ یہ ہم نے 1 پیاز لی ہے بڑی والی اور اس کو بریک بریک کٹنگ کر لیا، اور اس کے علاوہ ہم نے دھنیا لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سی اسپائسیز ایڈ ہوگی وہ ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ تقریباً ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے اب میش کر لیتے ہیں، بلکہ چاپ ہی کر لیتے ہیں۔ گرائنڈر ہمارے پاس موجود ہے، چاپر۔ اس سارے کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے چاپر میں چاپ کر کے۔ اس کے علاوہ اب اس میں ہم یہ دھنیا اور یہ اپنے جو پیاز ہم نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ جی تو یہ ہم نے اپنے سارے اسپائسیز جو ان سے ہیں یہ لے لیے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے چلی پیپر لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر، 2 ٹیبل اسپون زیرہ، 2 ٹیبل اسپون دادر مرچ، 1 ٹیبل اسپون نمک، بہت زیادہ سارا سوکھا دھنیا، جتنا مرضی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ اپنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر مکس لیا ہے۔ اب ہم یہ سارے اسپائسیز بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں۔ جی تو
अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा नॉर्मल सा ठंडा भी हो चुका है जी। तो इसको हमने निकाल लिया था, इसको हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है ताकि ये ज़रा अपना पकड़ जाए। अब हम इनकी शेप्स देना शुरू करते हैं। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद हम इसको शेप्स देंगे तो बहुत ही ईजीली शेप्स दी जाएंगी। इसके लिए हमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से, ये देखें जी, कुछ इसी तरीके से हम अपनी शामियाँ बना लेते हैं। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। जी तो ये आप देखेंगे हमने सारी शामियाँ इस तरीके से बनाकर रख ली हुई हैं। इधर हमने 2 अंडे लिए हैं। अंडों में हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी कटलेट्स में के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अभी हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं दाल चिकन के। माशाल्लाह जी, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।